اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حقائق صوفیہ کے سلسلے میں نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ حضرت ذوالنون رحمۃ اللہ علیہ اور ان کا شاگرد حضرت یوسف بن حسن رازی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے، انہوں نے کہا مجھے بیان کیا گیا کہ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم جانتے تھے۔ میں مصر گیا، ان کی خدمت میں حاضر ہوا، انہوں نے مجھے دیکھا، میری داڑھی طویل تھی، میرے ساتھ بہت بڑی چھاگل تھی، انہوں نے میری حالت کو برا سمجھا اور میری طرف توجہ نہ کی۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت ذوالنون کی خدمت میں صاحب کلام شخص آیا، اس نے حضرت ذوالنون رحمۃ اللہ علیہ سے مناظرہ کیا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ دلائل سے اس پر غالب نہ آ سکے۔ میں نے اس فلسفی کو اپنی طرف بلایا، اس کے ساتھ مناظرہ کیا اور اسے مغلوب کر دیا۔ حضرت ذوالنون رحمۃ اللہ علیہ کو میرا مقام و مرتبہ معلوم ہوا، وہ میرے پاس آئے، میرے ساتھ معانقہ کیا، میرے ساتھ بیٹھ گئے۔ وہ عمر رسیدہ بزرگ تھے، میں نوجوان تھا۔ انہوں نے کہا مجھے معذور سمجھو، میں تمہیں جان نہ سکا۔ میں نے ان کی معذرت قبول کر لی، 1 سال ان کی خدمت کی۔ سال اختتام پذیر ہوا تو ان سے عرض کی استاذ محترم، میں نے آپ کی خدمت کی ہے، میرا حق آپ پر لازم ہو گیا ہے۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم جانتے ہیں، مجھے جان چکے ہیں، جسے اس جیسی جگہ آپ کو نہ مل سکے گی۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ اسم اعظم آپ مجھے سکھا دیں۔ یہ بات سن کر حضرت ذوالنون رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے مجھے جواب نہ دیا، گویا کہ انہوں نے مجھے اشارہ کیا کہ وہ مجھے بتا دیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے 6 ماہ کے لیے چھوڑ دیا، پھر اپنے گھر سے ایک طبق نکال ایک ریل تھی جسے رومال میں باندھا گیا تھا۔ حضرت ذوالنون مصری الجزیہ میں بھی سکونت پذیر تھے۔ انہوں نے مجھے کہا کیا الفستان میں میرے فلاں دوست کو جانتے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میں چاہتا ہوں کہ یہ طبق اس دوست تک پہنچا دو۔ میں نے طبق پکڑا اور وہ باندھا گیا تھا، میں طویل مسافت پر روانہ ہو گیا۔ میں غور و فکر کر رہا تھا کہ حضرت ذوالنون رحمۃ اللہ علیہ جیسا شخص اپنے دوست کے پاس کیا تحفہ بھیج سکتا ہے۔ میں پل تک بھی نہ پہنچ سکا، مجھ سے صبر نہ ہو سکا۔ میں نے رومال کھولا، ریل نکلی، اسے کھولا تو وہاں سے چوہا نکل کر بھاگ گیا۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے کہا حضرت ذوالنون رحمۃ اللہ علیہ مجھ سے مذاق کرتے ہیں، میرے پاس فلاں کے لیے تحفہ بھیجتے ہیں۔ میں اس غصے کے عالم میں واپس آ گیا۔ انہوں نے مجھے دیکھا، میرے غیظ و غضب کو دیکھا تو فرمایا احمق، ہم نے تجھے آزمایا ہے، چوہے پر امین بنایا ہے، تو نے مجھ سے خیانت کی ہے۔ کیا میں تجھے اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کا امین بنا سکتا ہوں؟ یہاں سے بھاگ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ لائک کا بٹن دبائیں اور ہمارے چینل دی صفی کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید اچھی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔